بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في حضرت زینب رضی اللہ عنہا نام زینب، کنیت ام الحکم، باپ کا نام حجش بن رباب تھا جو قریش کے خاندان اسدیہ میں سے تھے۔ ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا۔ جن مقدس ہستیوں نے ہجرت مدینہ میں سبقت کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی انہی میں شامل تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے حد محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ سے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بعض وجوہ کی بنا پر یہ رشتہ پسند نہ تھا۔ انہوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کے مطابق حضرت زید رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، لیکن دونوں کے تعلقات میں خوشگواری کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ تقریباً 1 برس بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں سمجھا دیا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے، چنانچہ سورہ احزاب کی آیت میں اس طرف اشارہ ہے، اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نباہ نہ ہونا تھا اور نہ ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بالآخر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایام عدت پوری کر چکی تو حضور علیہ السلام نے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت تک رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور لوگوں میں زید رضی اللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو عام لوگوں کے اعتراض کے خیال سے اس نکاح میں تعامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جاہلیت کی رسوم کو مٹانا منظور تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو اللہ ظاہر کر دینے والا ہے، اور لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بے شک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ ہوں گے، اور پھر حکم ہوا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدمت حضرت زید رضی اللہ عنہ ہی کو تفویض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا، زینب رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا،
میں اللہ کے حضور استخارہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی۔ پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی ہے، اور نکاح ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے اور بغیر انتظار اجازت اندر تشریف لے گئے۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے، جن میں 10 لوگ ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر واپس چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہو گئے اور اٹھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھنے کے لیے نہ فرماتے اور بار بار اندر آتے اور باہر جاتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ جب بہت دیر ہوئی تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مت جاؤ مگر اس صورت میں جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، اس طرح کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تمہیں مدعو کیا جائے تو آ جاؤ، پھر جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ کو حق بات کہنے سے کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کے گھر اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا۔ جاہلیت کی رسم کے متنبع حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، مٹ گئی۔ لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی بیٹے کے علاوہ دوسری منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح وحی کے ذریعے کیا۔ نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا بھیجا ہوا ملیدہ شامل تھا۔ بکثرت لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردے کا رواج ہوا۔ یہی خصوصیات تھی جن کی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہم صدیق کا دعویٰ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نہایت دیندار، پرہیزگار، حق گو اور مخیر تھی۔ ان کی عبادت و زاہد کا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراف فرمایا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی اس موقع پر موجود تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ بڑی عابد و زاہد ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے متعلق فرمایا ہے، میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ واقعی افق میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن حمنہ رضی اللہ عنہا بنت حجش میں غلط فہمی کی بنا پر شریک ہو گئی تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق استفسار کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے صاف صاف کہہ دیا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیازی میں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے مجھے وہ جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ لمبے ہاتھ سے حضور علیہ السلام کی مراد فیاضی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس پیش گوئی کی مصداق ثابت ہوئی۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात में से सबसे पहले उन्होंने ही वफ़ात पाई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खुद अपने दस्तों बाजू से रोज़ी कमाती थी। वो फ़न दबगात जानती थी। इससे जो आमदनी होती अल्लाह की राह में सदका कर देती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का वजीफ़ा 12,000 दिरहम मुकर्रर किया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ 1 साल ये वजीफ़ा लिया और लेते ही हाजतमंदों में तकसीम कर दिया और फरमाया, ए अल्लाह, आइंदा ये माल मुझको ना मिले क्योंकि ये फितना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़ैनब बड़ी मुखीर हैं। फिर मज़ीद 1,000 दिरहम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में भेजे। उन्होंने वो भी फ़ौरन खैरात कर दिए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने 53 बरस की उम्र में 40 हिजरी में वफ़ात पाई। इनके इंतकाल से मदीना के फुकरा व मसाकीन में हशर बपा हो गया क्योंकि वो इनकी मुरब्बी व दस्तगीरी थी। वफ़ात के वक़्त सिवाय एक मकान के कोई तरका ना छोड़ा। सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में लुटा चुकी थी। अपना कफन खुद तैयार करके रख छोड़ा था। वफ़ात से कुछ देर पहले वसीयत की कि मुझे ताबूत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठाया जाए। चनाचा इनकी वसीयत पूरी की गई। वफ़ात के दिन शदीद गर्मी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब्र की जगह पर खैमा लगवाया। नमाज जनाजा फ़ारूक आज़म